خداوند یسوع کے فتح مند ببرکت اور رہائی دینے والے نام میں آپ سب کو پاسٹر عمران غفور کا سلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے جس عنوان اور موضوع پر بات کریں گے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کیا ہمیں دعا کرنی یا سننی چاہیے، اور ہم خدا کے کلام میں سے رہنمائی لیں گے کہ دعا کرنا یا سننا دونوں باتیں خدا کا کلام کس بات پر زور دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ آئیے خدا کے کلام کو ہم کھولتے ہیں، پہلا تسالونیکیوں اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت کو۔ یہ بڑی کتاب مقدس میں چھوٹی ورس ہے، لیکن اس کا ریویلیشن ہمارے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ میں اس کو پڑھوں گا، آپ بغور سنیے گا۔ پہلا تسالونیکیوں 5ویں باب کی 17ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں بیان ہے، بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اب بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں آمین۔ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو المیہ یہ ہے کس ٹاپک پر بات کی جاتی ہے۔ آج دعا کا تعلق جو ایماندار کے ساتھ ہے یا ہونا چاہیے، اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ بہت سی باتوں کو ترجیحات دیتے ہیں، اور چرچ بھی اس فقدان کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ کلام کی یہ سچائی ہے، اور بائبل مقدس میں لاتعداد حوالہ جات، بہت زیادہ حوالہ جات اس کی بابت بیان کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام میں دعا کی اہمیت پر بڑی وضاحت کے ساتھ اور پرزور طریقے سے اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ دعا جو ہے کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اور میں یوں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص روحانی طور پر زندہ ہے تو وہ پھر سانس لے گا۔ اس کا یوں مطلب ہے کہ دعا جو ہے وہ ایمانداروں کی زندگی کے اندر سانس کا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی روحانی طور پر زندہ ہے تو وہ دعا کرے گا، اور اس سوال کا جواب بھی ہمیں خدا کا کلام دیتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا اور یہ حکم ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، کہ ہماری دعاؤں کے اندر ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی روز کی روٹین کے اندر بہت سے لوگ ہیں وہ دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اپنے معاملات کو کر لیں، اور صبح اٹھتے ہیں اور بہت سے معاملات پر فوکس کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا ہمارا وقت سیو کرتی ہے۔ ہم کئی دفعہ وقت بچانے کے لیے دعا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بہت سے اور کاموں کی ترجیحات دیتے ہیں، لیکن اگر ہم دعا کریں گے تو دعا ہماری زندگی کے اندر ہمارے وقت کو زیادہ محفوظ کرے گی، اور ہم زیادہ کام کر سکیں گے، کیونکہ ہم اپنی طاقت سے، اپنے زور سے بہت کچھ نہیں کر سکتے، پر یاد رکھیے گا ہم اپنے طاقت بخشنے والے خدا میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ طاقت، یہ قوت انہی لوگوں کو میسر ہوتی ہے جو دعا پر فوکس کرتے ہیں۔ پھر ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں، اور ہم سے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ مسیحوں کا دعا کا رویہ کیسا ہے، یا آپ کس وقت دعا کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب کوئی شخص روحانی طور پر زندہ ہے تو وہ نہیں سوچتا کہ میں نے کب سانس لینی ہے، اور وہ یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اسی طرح جب ہم روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں تو یہ دعا کا جو تعلق ہے، یا یہ جو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، فطرتی طور پر ہم چل رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، ہم پارک کے اندر ہیں، ہم بازار کے اندر، ہم کہیں پہ بھی ہیں، ہم دعا کرنے سے رک نہیں سکتے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں دعا ہے تو پھر ہماری زندگی میں خدا ہے۔ آج بہت بڑا فقدان ہے، میں نے پہلے بات کی، بہت بڑا فقدان ہے۔ میں نے بہت سی پریئر کانفرنس کو اٹینڈ کیا جس پہ بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ دعائیائی میٹنگس ہے، لیکن بہت سی دعائیہ عبادات آج دعا کے بغیر ہو رہی ہیں۔ دعائیہ عبادتوں میں دعا نہیں ہے، دعائیہ عبادتوں میں دعا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، دعائیہ عبادتوں میں گھٹنوں کے بل ہونے والوں کی کمی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے کہ جب دعا کرنے والے یکتا ہوتے ہیں، کٹھے ہوتے ہیں، اور بائبل مقدس ایسی گواہیوں سے بڑی پڑی ہے کہ جہاں جہاں خدا کے لوگوں نے مل کر یونٹی کے اندر یکتا ہو کر دعائیں کی،
تو خدا نے ان کا جواب دیا۔ اب بات ہم یہ کرتے ہیں، ہم کلام کے چند حوالہ جات کو میں پڑھوں گا۔ ہم جس عنوان کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم اس پر تھوڑی دیر رکیں گے۔ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ بائبل مقدس میں پہلی دفعہ دعا کا لفظ جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 26 آیت میں استعمال کیا گیا۔ اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ کلام یہ کہتا ہے، ذرا یہ غور طلب بات ہے، دعا کرنے لگے۔ اب کوئی شخص اگر دعا کرے گا تو کرنا، بائبل مقدس کہتی ہے کرنے لگے۔ پھر ہمیں بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 13 باب کی 4 آیت میں پھر ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی، یعنی کرنا اور کی۔ پھر کتاب مقدس میں جب ہم بائبل مقدس کی کتاب پیدائش اس کے 20 باب کی 7 آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام کہتا ہے، اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے۔ ہم سارے واقعات سے واقف ہیں کیونکہ وہ نبی کی ہے اور تیرے لیے دعا کرے گا، یعنی تیرے لیے دعا کرے گا، تو جیتا رہے گا، اور اگر تو واپس نہ کرے گا تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ یعنی یہ کلام مقدس میں جو ہمیں حوالہ جات نظر آتے ہیں ان میں دعا کرنے کی بابت یا دعا کرے گا یا کر رہا ہے یا کی بابت ہمیں ملتا ہے۔ پھر نئے عہد نامہ کے اندر 3 یوحنا کا خط اس کا 1 باب کی 2 آیت میں، اے پیارو میں دعا کرتا ہوں، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے وہ کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ یہاں پہ بھی دعا کرتے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کام کر رہا تھا۔ پھر یہودا کا خط اس کا 1 چیپٹر 1 باب کی 20 آیت میں، مگر تم ہے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے روح القدس میں دعا کر کے، یعنی جو کرنا ہے کر کے۔ اب کتاب مقدس میں بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے، کئی دفعہ جو ایک سوچ اور ایک مائنڈ بن گیا ہے اور کئی دفعہ فکرہ یہ چرچز کے اندر بولا جاتا ہے کہ جی دل میں دعا کریں، تو یاد رکھیے کلام مقدس میں ہمیں کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا کہ آپ دل میں دعا کریں۔ کتاب مقدس میں ایک جگہ پہ ہمیں کتاب مقدس میں ملتا ہے، جب ہم سیموئیل کی کتاب کو دیکھتے ہیں، جب ہم پہلا سیموئیل دیکھتے ہیں اور پہلے سیموئیل کو جب ہم اس کے 1 باب کی سارے کلام کے حصے کو آپ پڑھیں تو پہلے باب کی 13 آیت کے اندر، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے، یعنی وہ جو دل میں کہہ رہی تھی اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اب جب آپ بولیں گے تو آپ کے ہونٹ ہلیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیہ عبادات میں ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، ہم بس خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ دل میں دعا کریں۔ تو یاد رکھیے گا، تو حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی اور فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے، یعنی آپ کو جہاں پہ بھی دعائیں نظر آئیں گی یہ پرسنل بات ہو رہی ہے کہ وہ پرسنل طور پر اس بات سے بے خبر تھی کہ ایلی کاہن جو ہے اسے دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنے پرسنل رشتے میں خداوند کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور لکھا اس کی آواز نہیں سنائی دیتی، صرف ہونٹ ہل رہے تھے۔ اب ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ ایلی کاہن کا ڈسٹنس کتنا تھا اس سے، وہ بول رہی تھی اور وہ اتنی خاموشی کے ساتھ خدا سے بات کر رہی تھی، کیونکہ جب آپ بولیں گے آپ کے ہونٹ ہلیں گے اور آپ جو ہیں آپ کے لپ جو ہیں ہلیں گے۔ اس کا بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے، یعنی بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس کی ہم نے پڑھا کہ 13 آیت کے اندر، اور پھر اگر آپ اس کو 12 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، اور جب وہ خداوند کی حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب ایلی دیکھ رہا تھا اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ دعا کر رہی ہے۔ اب ایلی کو نہیں پتا تھا کہ وہ دعا کر رہی ہے، صرف ایلی اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس قدر مگن تھی، اس بات سے بے خبر تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے، اگر ہم اس پیسج کو لیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دعا کرنے والا جو ہے آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہوگا، اسے نہیں پتا آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ خداوند میں کھوئی ہوئی تھی، وہ خداوند میں پورے طور پر اپنے آپ کو اس نے پیش کیا ہوا تھا اور وہ خدا کی حضوری میں جھکی ہوئی تھی۔
اور ایلی دیکھ رہا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہماری رائے لوگوں کے بارے میں قائم ہوگی، اور جب ہم دعا کریں گے تو پھر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہوگا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ چرچ کے اوپر وہ بڑی بڑی بدگمانیاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ جو لوگ دعا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے اندر سوال لے کر آتے ہیں، جو دعائیں دیکھنے کے لیے چرچ کے اندر جاتے ہیں وہ اپنے اندر جو ہے وہ بہت سی شک لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شاید یہ عورت جو ہے یہ نشے کے اندر ہے، اور اس طرح جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہے کہ وہ کیونکہ جس طرح وہ دعا کر رہی تھی صرف اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، اپنے اندر کو خدا کے سامنے کھولے ہوئے تھی، اپنی التجاؤں کو خدا کے سامنے رکھے ہوئی تھی، اپنے آپ کو وہ خدا کے سامنے پیش کیے ہوئی تھی۔ اور کتاب مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں تو خدا کے کلام کی یہ سچائی ہے کہ لکھے وہ دل میں دعا کر رہی تھی اور وہ دنیا سے بے خبر ہو کے دعا کر رہی تھی۔ اس بات کو بھی سمجھیے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس قدر خدا میں کھوئی ہوئی تھی، اس قدر خدا میں وہ مسرور تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اور جب ایلی نے اسے کہا کہ تو کب تک، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دعا میں بیٹھی رہی اور وہ دعا کرتی جا رہی ہے، اور وہ خاصا اچھا ٹائم جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزار رہی ہے۔ تو پھر ایلی کاہن سمجھا کہ شاید یہ نشے کے اندر ہے، اس نے بڑی آزی اور فروتنی کے ساتھ اس رویے کو اپنایا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دعا کرنے والے جو ہیں وہ عاجز بھی ہوتے ہیں، وہ فروتن بھی ہوتے ہیں، وہ برداشت بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی پایا دیکھا گیا ہے کہ دعا کرنے والے جو ہیں وہ اگر ان کو تھوڑا سا ہلا دیا جائے تو چرچ میں وہ غصہ کر جاتے ہیں، تو پھر دعا کرنے والے جو ہیں وہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ چرچز میں ہوتا ہے، کئی دفعہ میں جس چرچ کا پاسبان ہوں، کئی دفعہ مجھ سے گلے اور شکایتیں آتی ہیں کہ پادری صاحب آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہلا دیتی ہے اور ہم جو ہیں وہ خدا میں کھوئے ہوتے ہیں۔ تو میں حالانکہ ان کو منع کرتا ہوں، کئی دفعہ گیدرنگ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غصہ کر لیں اور چرچ سے اٹھے اور باہر چلے جائیں۔ اس لیے دعا دیکھنے والے نہیں، اور کتاب مقدس میں ہمیں دعا سننے، کیونکہ کئی دفعہ کلام مقدس میں ہمیشہ دعا کرنے، دعا کی، دعا کرتا ہے، دعا اور دعا دے گا، یعنی بائبل مقدس میں دعا دینے کی بابت بھی بات کی گئی ہے کہ وہ دعا دے گا۔ اس لیے کتاب مقدس میں کہیں پہ بھی دعا سننے کی بابت بیان نہیں کیا گیا، اور دعا دل میں کرنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا۔ ہمیشہ دعا دل سے ہوتی ہے۔ کتاب مقدس میں ہمیں بہت دفعہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دعا سننے اور دعا سنانے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ اس لیے روحانی ترقی نہیں کر رہے کہ وہ دعا سننے اور سنانے ہمارا فوکس بن گیا ہے، حالانکہ خدا کے کلام میں ہمیں دعا کرنے کی بابت تعلیم دی گئی ہے۔ خدا کے کلام میں دعا سننے اور سنانے کی بابت نہیں کہا گیا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ہم نے لوگ دیکھے ہیں، اور یسوع نے بھی ایک اگزامپل دی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کر رہے تھے۔ اب جب ہم لوکا کے مطابق اس کے 18ویں باب اور 11ویں آیت میں دعا کی بابت یسوع نے ایک تمثیل بیان کی تھی کہ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ مسئول لینے والا آ گیا ہے تو اس نے دعا اس کو سنانا شروع کر دی۔ کئی دفعہ ہم خدا کے سامنے دعا سناتے ہیں، لوگوں کو سنانا فوکس کرتے ہیں، پر یاد رکھیے ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں دعا سننی نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں خدا کے حضور میں خود کو پیش کرنا ہے، اور ہمیں خدا کے حضور میں خود کو جھکانا ہے، ہمیں خدا کے حضور میں خود کو خم دینا ہے۔ اور جب ہم دعا کریں گے تو کیونکہ یاد رکھیے یہ سننا خدا کا کام ہے۔ کتاب مقدس میں خدا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم بطور انسان جو ہیں دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں آپ بہت زیادہ حوالہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ خدا اس بات پر زور دیتا ہے کہ میں تیری دعا کو سنوں۔ اب سننا جو ہے وہ خدا کا کام ہے، جواب دینا خدا کا کام ہے، ہمارا کام جو ہے وہ فقط دعا کرنا ہے۔ اس لیے چرچ ایماندار ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری یہ ہے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم خداوند کے سامنے دعا کریں، کیونکہ خدا ہی ہمارا خدا ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، اور یہ کام خدا کا ہے دعاؤں کو سننا۔
خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم دعائیں سننے کے لیے چرچ نہیں جاتے، ہمارا کام دعائیں کرنا ہے، اور یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اس بات پر کلام فوکس کرتا ہے، اور خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اور ہمیں دعائیں دل میں نہیں کرنی، ہمیں دعائیں جو ہیں وہ بند ہونٹوں سے نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ دل سے دعا کریں گے پھر آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ ضرور ہلیں گے، اور پھر ہمیں دعائیں کس طرح کرنی ہیں آنے والے وقت میں ہم ایک اور سیریز میں اس پر بات کریں گے کہ ہم دعائیں کس طرح کر سکتے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں دعا سننے والے اور سنانے والے نہیں بننا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور خداوند کا فضل والا ہاتھ آپ پر بڑا رہے۔ مسیح خداوند کی